اچھی زندگی کیا ہے؟ یہ شاید ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں، بالکل، اور صدیوں سے فلسفی اسی گتھی کو سلجھانے میں لگے ہیں۔ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، جی، اور خاص طور پر ارسطو کی مشہور کتاب نکوماخین ایتھکس کے حوالے سے۔ یہ تو خیر ایک بنیادی کتاب مانی جاتی ہے اس موضوع پر۔ یقیناً، اور یہ صرف کوئی پرانی کتاب نہیں ہے، اس میں آج بھی بڑے زندہ سوالات ہیں۔ آج ہم خاص طور پر ارسطو کے کچھ بہت اہم تصورات پر بات کریں گے۔ جیسے کہ ایک تو ان کا فنکشن آرگیومنٹ ہے، مطلب کیا انسان کا کوئی خاص کام یا مقصد ہے؟ ارگون جسے وہ کہتے ہیں۔ جی، اگون۔ پھر فضیلت یعنی نیکی کا تصور، ارسطو اسے ایک میانہ روی یا مین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم صرف ارسطو تک نہیں رہیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت بعد میں ایک بازندینی عالم ہوئے ہیں جارج پاشیمیرس، انہوں نے ان خیالات کو کیسے سمجھا، کیسے آگے بڑھایا۔ زبردست۔ تو آج کا مقصد پھر یہ ہوا کہ ہم ارسطو کے نظریات، خاص طور پر انسانی مقصد اور خوشحالی، جسے وہ یودائمونیا کہتے ہیں، جی، یودائمونیا، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ساری بات چیت ان ماخذوں پر مبنی ہے جو ہمارے سامعین نے فراہم کی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، انسان کا خاص کام یا فعل یعنی ارگون، یہ خیال آیا کہاں سے ارسطو کو؟ دیکھیں، ارسطو کا استدلال بڑا یوں کہیں کہ منطقی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، ہر کاریگر کا ایک کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بڑائی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، موسیقار میوزک بناتا ہے نا؟ اسی طرح ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، جی، آنکھ دیکھتی ہے، دل خون پمپ کرتا ہے، جی بالکل۔ ہر ایک کا اپنا فنکشن ہے۔ تو ارسطو کہتا ہے کہ اگر ہر پیشے کا، ہر عضو کا ایک مقصد ہے، تو کیا یہ عجیب نہیں ہوگا کہ انسان بحیثیت انسان اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ یہ بات غیر منطقی لگتی ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مطلب یہ کیسا ہو کہ پرزوں کا تو کام ہو لیکن پوری مشین کا کوئی کام نہ ہو؟ بالکل یہی بات ہے، اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایرگون کا مطلب صرف کوئی چیز بنا دینا یا کوئی کام ختم کر دینا نہیں ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر جب انسان کے ایرگون کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایک سرگرمی ہے، ایک ایکٹیویٹی، ایک طرز زندگی۔ او، تو یہ کوئی پروڈکٹ نہیں بلکہ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ ایک سرگرمی ہے تو وہ کون سی سرگرمی ہے جو صرف انسانوں میں ہے، جو ہمیں پودوں اور جانوروں سے الگ کرتی ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے ارسطو کا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہے عقلی سرگرمی، ریشنل ایکٹیویٹی، یعنی ہماری سوچنے، سمجھنے، دلیل دینے کی صلاحیت کا استعمال۔ عقل کا استعمال؟ جی، یہی وہ چیز ہے، وہ ایڈیون یا خاص پہلو جو انسان کو پودوں سے جو صرف بڑھتے ہیں اور جانوروں سے جو محسوس تو کرتے ہیں مگر عقل نہیں رکھتے ممتاز کرتا ہے۔ یہ بس ایک اضافی چیز نہیں، یہ انسان ہونے کا جوہر ہے، ایسنس ہے۔ تو انسان کا خاص کام ہوا عقل کو استعمال کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں بات دلچسپ ہوتی ہے۔ اس کام کا، اس عقلی سرگرمی کا اچھی زندگی سے، خوشحالی یعنی یوڈائمونیا سے کیا تعلق ہے؟ کیا صرف سوچتے رہنا ہی کافی ہے؟ نہیں، صرف سوچنا نہیں۔ یہی ارسطو اپنی دلیل کو مکمل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی خیر یعنی ہیومن گڈ یا اصل خوشحالی وہ اسی خاص کام کو اچھے طریقے سے کرنے میں ہے۔ اچھے طریقے سے؟ ہاں، یعنی فضیلت کے ساتھ، ورچیو کے ساتھ، جسے وہ ارتے کہتا ہے۔ تو خوشی صرف کوئی احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک سرگرمی ہے، عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی سرگرمی۔ یہ اچھا کرنا ہے، صرف اچھا محسوس کرنا نہیں۔ واہ، یعنی خوشی ایک پاسو کیفیت نہیں بلکہ ایک ایکٹیو عمل ہے، ایک ایسی زندگی جس میں ہم اپنی عقلی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور وہ بھی بہترین طریقے سے نکھار کر۔ بالکل، اور اس میں ارسطو کے نزدیک دو طرح کی سرگرمیاں خاص طور پر اہم ہیں۔ ایک تو ہے تفکر، کانٹمپلیشن یا ناؤنز، یعنی خالص علمی فلسفیانہ غور و فکر۔ یہ اس کے نزدیک سب سے اونچی انسانی سرگرمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے اخلاقی عمل، مورل ایکشن، یعنی عملی زندگی میں عقل اور فضیلت کے مطابق فیصلے کرنا، عمل کرنا۔ یہی وہ اعلیٰ ترین خیر یا چیف گڈ ہے، حتمی مقصد ہے، فائنل اینڈ،
جسے یوڈائمونیا کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم بس اسی کی خاطر چاہتے ہیں، کسی اور چیز کو پانے کے لیے نہیں۔ یہ فضیلت کا لفظ بار بار آ رہا ہے۔ آپ نے کہا خوشحالی ملتی ہے اپنے کام کو فضیلت سے کرنے میں، اور ارسطو کا مشہور نظریہ ہے کہ فضیلت ایک میانہ روی ہے، مین۔ یہ سننے میں تو لگتا ہے کہ بس درمیانی راستہ پکڑو، کیا واقعی اتنا سیدھا ہے یہ؟ لگتا سادہ ہے، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ ارسطو کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہر چیز میں درمیانہ پن اختیار کرو، اچھا، بلکہ فضیلت کیا ہے؟ یہ دو انتہاؤں یعنی ایکسٹریمز کے درمیان ایک مناسب، ایک موزوں نقطہ تلاش کرنے کا نام ہے۔ کن انتہاؤں کے درمیان؟ کسی بھی جذبے یا عمل کی ایک طرف زیادتی ہوتی ہے، ایکسیس، دوسری طرف کمی، ڈیفیشنسی۔ فضیلت ان دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ماڈریشن یا اعتدال پسند بھی نہیں ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ یہ اپروپریٹنس یعنی مناسبت کا معاملہ ہے۔ صحیح وقت پر، صحیح وجہ سے، صحیح لوگوں کے ساتھ، صحیح مقصد کے لیے اور صحیح طریقے سے محسوس کرنا اور عمل کرنا۔ اچھا، ارسطو مثال دیتا ہے تیر اندازی کی۔ نشانہ بالکل بیچ میں لگانا ہے، نہ بہت اونچا، نہ نیچا، نہ دائیں نہ بائیں۔ کوئی مثال دیں اخلاقیات میں سے؟ بالکل، جیسے جرأت، کریج، یہ ایک طرف بزدلی، کاورڈس یعنی خوف کی زیادتی، ٹھیک۔ اور دوسری طرف تہور، ریشنس یعنی بے سوچے سمجھے خطرے میں کود پڑنا یا خوف کی بالکل کمی، ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور سخاوت؟ جی، سخاوت، جنروسٹی، وہ کنجوسی، مینس اور فضول خرچی، پروڈیگیلٹی کے درمیان ہے۔ یہ مثالیں تو واقعی واضح کرتی ہیں، یہ صرف بیچ کا راستہ نہیں بلکہ صحیح راستہ ہے۔ لیکن سوال پھر وہی، یہ صحیح میانہ روی، یہ مناسب نقطہ ہم ڈھونڈنے کیسے؟ کہ یہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے ہر حالت میں؟ یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے، خاص طور پر جب جذبات شامل ہوں۔ بالکل صحیح سوال ہے، اور ارسطو بھی اس مشکل کو جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میانہ روی ہم سے متعلق ہوتی ہے، ریلیٹیو ٹو اس۔ ہم سے متعلق مطلب یہ کوئی ریاضی کا اوسط نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے۔ جیسے پوشی میرز بھی اسی مثال کو دہراتے ہیں ارسطو والی، کہ اگر 2 اور 10 کا ریاضیاتی اوسط 6 ہے، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر شخص کے لیے 6 پاؤنڈ کھانا ٹھیک ہو۔ پہلوان ہے مائلو دے ایتھلیٹ، جی، اسے شاید 10 پاؤنڈ کی ضرورت ہو، اچھا، جبکہ ایک نیا ایتھلیٹ ہے، اس کے لیے شاید 2 پاؤنڈ کافی ہوں۔ تو مناسب کیا ہے؟ یہ فرد کے حالات، اس کی ضروریات، اس کی صلاحیتوں پر منحصر ہے۔ اچھا، تو یہ فرد کے حساب سے بدلتی ہے۔ اس سے کچھ بات سمجھ آئی، لیکن یہ تو اور بھی پیچیدہ ہو گئی۔ اگر کوئی سیٹ فارمولا نہیں، تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا کہ میرے لیے مناسب کیا ہے؟ یہیں پر ارسطو ایک اور بہت اہم تصور لاتا ہے، وہ ہے عملی حکمت، پریکٹیکل وزڈم، فرونیسس جسے وہ کہتا ہے۔ عملی حکمت؟ جی، یہ صرف کتابی علم یا آئی کیو نہیں ہے، یہ زندگی کے عملی معاملات میں صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو میانہ روی کا تعین عقل سے تو ہوتا ہے، ریزن سے، لیکن وہ عقل جو عملی حکمت سے روشنی پاتی ہے، فرونیسس سے گائیڈڈ ہوتی ہے، یعنی فیصلہ ویسا ہونا چاہیے جیسا ایک دانا، سمجھدار، تجربہ کار اور نیک شخص، فرونیمس جسے کہتے ہیں، وہ اس صورتحال میں کرے گا۔ اچھا، ارسطو تو اخلاقی فضیلت کی تعریف ہی ایسے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ انتخاب کرنے کی ایک حالت ہے، ایک میانہ روی میں جو ہم سے متعلق ہو، جس کا تعین عقل سے ہو، اور خاص طور پر اس عقل سے جس سے عملی حکمت والا شخص تعین کرے۔ گویا صرف اصول جاننا کافی نہیں، بلکہ ان اصولوں کو اپنی خاص صورتحال میں صحیح طرح لاگو کرنے کی اہلیت یعنی عملی حکمت اصل چیز ہے۔ یہ تو زندگی بھر سیکھتے رہنے والی بات لگتی ہے۔ بالکل، یہ کوئی آسان نسخہ نہیں ہے۔ اچھا، چلیں اب ذرا رخ بدلتے ہیں۔ ہمارے پاس ان ذرائع میں جارج پاشی میرس کی شرح کا بھی ذکر ہے۔ 13ویں صدی کے بیزنطینی عالم ارسطو کے اتنے عرصے بعد وہ ان نظریات کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ ان کی شرح سے کیا خاص بات پتہ چلتی ہے؟ پاشی میرس کا کام اس لیے بہت دلچسپ ہے کہ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ارسطو کے خیالات صرف ماضی کا قصہ نہیں بنے تھے۔ صحیح۔ بازنطینی دور میں بھی وہ زندہ تھے، ان پر غور ہو رہا تھا۔ ان کی جو شرح ہے نیکوماخین ایتھکس پر،
وہ غالباً اعلیٰ تعلیم کے طلباء کے لیے تھی۔ اچھا، اسٹوڈنٹس کے لیے۔ جی، تاکہ وہ ارسطو کا جو تھوڑا مشکل متن ہے اسے سمجھ سکیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فلسفہ کیسے پڑھایا جاتا تھا، کیسے سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا ان کا انداز کچھ خاص تھا پڑھانے کا یا سمجھانے کا؟ ہاں، ان کا انداز بڑا تدریسی ہے۔ وہ ارسطو کے لمبے جملوں کو چھوٹے آسان حصوں میں توڑتے ہیں۔ اچھا، جگہ جگہ وضاحتی نوٹس ڈالتے ہیں یا بریکٹ میں اپنی بات لکھتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک مفسر کے طور پر اپنے رول کو سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ وضاحت کرتے ہوئے میں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یا میں کہتا ہوں۔ یعنی وہ خود بھی بات کر رہے ہیں قاری سے؟ جی، جیسے وہ خود براہ راست قاری سے مخاطب ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کو ایک پل کے طور پر دیکھتے ہیں جو قدیم حکمت کو اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو وہ صرف لفظی ترجمہ یا تشریح نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسے اپنے وقت کے لیے ریلیونٹ بھی بنا رہے تھے۔ کیا انہوں نے ارسطو کے خیالات میں کوئی نئی بات ڈالی یا کوئی نیا زاویہ دیا؟ بنیادی طور پر تو وہ ارسطو کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، لیکن ان کی وضاحتیں، ان کی مثالیں، وہ کبھی کبھی ان کے اپنے زمانے کی سمجھ بوجھ کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً وہ کبھی کبھی اخلاقی نکات کو سماجی یا عملی زندگی سے جوڑتے ہیں، اور ان کی شرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں تعلیمی نصاب کیسا تھا۔ اخلاقیات یعنی ایتھکس کو منطق، ریاضی، سائنس وغیرہ کے بعد پڑھایا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی اسے ایک طرح کی پختہ عمر کی تعلیم سمجھا جاتا تھا۔ جی، گویا ایک زیادہ پختہ اور عملی علم جس کے لیے پہلے ذہن کو تیار کرنا ضروری ہے۔ کیا ان کی شرح سے کوئی ایسی خاص مثال ہے جو ارسطو کے کسی مشکل تصور کو، جیسے خوشی یا میانہ روی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہو؟ کوئی دلچسپ مثال؟ بالکل ہیں۔ مثال کے طور پر ارسطو کی وہ بات کہ کسی کو اس کی زندگی میں حتمی طور پر خوش نہیں کہہ سکتے کیونکہ قسمت بدل سکتی ہے۔ ہاں، یہ بڑا مشہور نکتہ ہے۔ جی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے پاشیمیرس ٹروئے کے بوڑھے بادشاہ پرائم کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا، پرائم کی؟ ہاں، جس نے بڑی شاندار زندگی گزاری لیکن بڑھاپے میں سب کچھ لٹ گیا، بیٹے مارے گئے، شہر تباہ ہوا اور خود بہت بری موت مرا۔ تو یہ مثال ارسطو کے نقطے کو زیادہ ڈرامیٹک اور یادگار بنا دیتی ہے۔ واقعی۔ اسی طرح جب وہ رضاکارانہ اور غیر رضاکارانہ اعمال کی بحث کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عمل کے تمام حالات کا علم ہونا کتنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور اگر لا علمی میں غلطی ہو جائے تو بعد میں پچھتاوا ہونا، توبہ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ عمل واقعی غیر رضاکارانہ تھا۔ اچھا۔ اور میانہ روی کے لیے وہ پھر وہی پہلوان میلوں کی خوراک والی مثال استعمال کرتے ہیں، یہ بات پکی کرنے کے لیے کہ مناسب کا تعلق فرد سے ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یعنی پاشیمیرس کی شرح سے ہمیں صرف ارسطو کو سمجھنے میں مدد نہیں ملتی، جی نہیں، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عظیم خیالات کیسے نسل در نسل سفر کرتے ہیں، ان کی نئی تشریحات ہوتی ہیں، وہ ایک زندہ روایت بنتے ہیں، یہ صرف کتابوں میں قید نہیں رہتے۔ ایک جگہ سمیٹ لیں، ہم نے ارسطو کے حوالے سے دیکھا کہ انسان کا ایک خاص کام ہے، ایک جوہر ہے عقل کا استعمال، جی، اور حقیقی خوشی یوڈائمونیا وہ اسی عقلی صلاحیت کو بہترین طریقے سے یعنی فضیلت کے ساتھ استعمال کرنے کا نام ہے۔ بالکل۔ اور یہ فضیلت خود کوئی بیچ کی چیز نہیں بلکہ دو انتہاؤں کے درمیان ایک مناسب مقام ہے جسے عملی حکمت کی روشنی میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پاشیمیرس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ خیالات کیسے صدیوں تک زندہ رہے، ان پر کام ہوتا رہا، انہیں پڑھایا جاتا رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تصورات کتنے اہم رہے ہیں۔ یہ سب جان کر لگتا ہے کہ اچھی زندگی کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک شعوری کوشش ہے، ایک مسلسل جد و جہد ہے جس میں عقل، کردار، حکمت سب کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور شاید آج کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے، ارسطو اچھی زندگی کو صرف فرد تک نہیں رکھتا، وہ اسے گہرائی سے معاشرے اور ریاست یعنی پولیٹکس سے جوڑتا ہے، بلکہ وہ تو سیاست کو اعلیٰ ترین فن کہتا ہے کیونکہ اس کا مقصد پورے معاشرے کی بھلائی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس دور میں اپنے اس خاص فعل
یعنی عقلیت کو سمجھنا اور اپنے اعمال و احساسات میں وہ مناسب میانہ روی تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے رشتوں، ہمارے معاشرے پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور ایک اور سوال جو ارسطو نے بھی اٹھایا تھا اور آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے، کیا معاشرے میں نیکی صرف نصیحت سے، تعلیم سے آ سکتی ہے، یا اس کے لیے قانون کی طاقت، کچھ پابندی بھی ضروری ہے؟ جیسا کہ ارسطو کا خیال تھا کہ اچھے بننے کے لیے عادت ڈالنی پڑتی ہے اور قانون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سوالات پر غور کرنا شاید ہمیں ارسطو کی اس قدیم حکمت کی آج کے دور میں معنیت سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔